السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم اور جماعت نہم کے تمام طلباء و طالبات، میں محمد فاروق دی اسمارٹ سکول سر سید احمد خان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، جس طرح ہم نے حصہ نظم میں حمد کا سبق پڑھا تھا اردو کا، تو حمد کے سبق میں نے سب سے پہلے آپ کو مصنف کا تعارف بتایا تھا، پھر اس کے بعد اشعار پڑھے تھے، پھر ہر شعر کی میں نے الگ الگ تشریح بھی کی تھی کہ ان اشعار میں شاعر کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو آج کی اس ریکارڈڈ ویڈیو کے اندر میں حمد کا مرکزی خیال آپ کو پڑھاؤں گا اور خلاصہ، اور پھر اس کے بعد ہم مشقی سوال جواب کی طرف چلے جائیں گے۔ تو حمد کا مرکزی خیال یہ ہوگا کہ جو ہم نے شاعر کے اشعار کی جو ہے نا تشریح ہم نے پڑھی ہے، اس سے ہمیں مرکزی خیال کیا جو ہے نا ہمیں حاصل ہوتا ہے حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی نظموں کے بادشاہ ہیں۔ اپنی اس حمد میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، اس کا تصور کرنے میں ہم میں ہمت نہیں ہے۔ اس نے آسمان جیسی چھت اور چمکتے ہوئے تارے بنائے جو اسی کے حکم کے تابع تقدیر سے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ نہ اپنی حدود سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ ان سب کے بننے کا ایک ہی اصول تھا اور ان کے بنانے والا بھی ایک ہی ہے۔ یہ جہاں اس کی قدرت و مثال کا بے مثال شہکار ہے، وہ مختار کل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ اس کی ذات لازوال ہے اور اس کا نور و جمال ہر شے میں عیاں ہے۔ اس کائنات پر حکمرانی کا اختیار بھی صرف اسی کی ذات کا حصہ ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ اس سبق کا مرکزی خیال ہے۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ اس سبق کے مصنف مولوی محمد اسماعیل میرٹھی نظموں کے بادشاہ ہیں۔ اپنی اس حمد میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، اس کا تصور کرنے میں ہم میں ہمت نہیں ہے۔ اس نے آسمان جیسی چھت اور چمکتے ہوئے تارے بنائے جو اس کے حکم کے تابع تقدیر سے بندھے ہوئے ہیں، ورنہ اپنی حدود سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹتے ہیں۔ ان سب کے بننے کا ایک ہی اصول تھا اور ان کے بنانے والا بھی ایک ہی ہے۔ یہ جہان اس کی قدرت و عظمت کا بے مثال شہکار ہے، وہ مختار کل ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ سے رہے گا، اور اس کی ذات لازوال ہے۔ اس کا نور و جمال ہر شے میں عیاں ہے۔ اس کائنات پر حکمرانی کا اختیار بھی صرف اسی کی ذات کا حصہ ہے۔ یہ اس حمد کا مرکزی خیال تھا جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اس حمد کا خلاصہ یہ ہے کہ مولوی محمد اسماعیل میرٹھی اپنی اس حمد میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی رب نہیں، اگر تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، تیرا تصور کرنے میں ہم میں ہمت نہیں ہے۔ تو ایک آسمان کی چھت بنا کر ساری کائنات میں پھیلا دی، چمکتے ہوئے تارے اس میں پھیلا دے جو خود اپنی روشنی پیدا کرتے ہیں، اور اس میں کچھ زمین سے بھی بڑے ہیں، یہ سب تیرے حکم اور تقدیر کے تابع ہیں۔ ایک کشش بہمی نے ان کو باندھ رکھا ہے جس میں کمی پیشی نہیں ہوتی۔ یہ سب ایک اصول کے تحت بنے ہیں اور ان سب کا بنانے والا بھی ایک ہے۔ تو اس سبق کا خلاصہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا بیٹا، اور اس سبق کا مرکزی خیال بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ ریکارڈڈ ویڈیو میں اس کو سن سکتے ہیں بیٹا، اور آگے میں مشقی جو کوشچن آنسر ہیں ان کو میں حل کروں گا اس سبق کے۔ حمد کے مشقی کوشچن آنسر میں سب سے پہلا سوال ہے، نظم میں چھت سے کیا مراد ہے؟ چھت سے کیا مراد ہے؟ تو اس نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے، شاعر نے چھت سے مراد آسمان لیا ہے۔ اور دوسرا سوال ہے، شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ شاعر نے زنجیر سے مراد یہاں ستارے لیے ہیں کہ زنجیر سے مراد ستارے ہیں، اور ستارے آپس میں کشش ثقل کی مانند ہیں کہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی کشش کو شاعر نے زنجیر کہا ہے۔ تیسرا سوال، لال و گوہر سے شعر کی کیا مراد ہے؟ لال و گوہر سے شعر کی مراد یہ ہے، مراد بھی ستارے ہیں، لال و گوہر سے شعر کی مراد بھی ستارے ہیں۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ جواب، شاعر نے اللہ تعالیٰ کی قدرت زمین آسمان کی تخلیق اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے
اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ زمین و آسمان اور دنیا میں جتنی چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں تو ان سب سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ تو پیارے بچوں، مشقی کوشچن آنسر میں سے 4 کوشچن تھے، ان کو میں نے پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو جو ہے نا ان کا جواب میں نے آپ کو سمجھایا۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حمد کے دوسرے اور 5ویں اور آخری شعر کی وضاحت کیجیے۔ اب اشعار کا میں آپ کو پورے اشعار کی جو ہے نا وہ کروا چکا ہوں۔ حمد کا دوسرا شعر کون سا ہے؟ حمد کا دوسرا شعر ہے تصور تیری ذات کا ہے محال۔ اب دیکھیں دوسرے شعر کے اندر شاعر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی بلند و بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں سوچنا تو دور تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے کہ انسان خود اللہ تعالیٰ کی کا تخلیق کرتا ہے، اور انسان کے اندر اتنی ہمت اور قوت کہاں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا قدرت کو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکے، کیونکہ انسان تو خود سوچنے کے لیے عقل کا محتاج ہے، اور یہ سب انسانی عقل سے ماورا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے۔ تو یہ دوسرے شعر کی جو ہے نا تشریح ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے بنائی ہے تو نے کیا خوب شت، نہیں دوسرے اور 5ویں شعر کی، 5ویں اور آخری شعر کی۔ تو 5واں جو ہے نا شعر ہے چراغ ایسے روشن جو بن تیل ہیں، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں۔ اس شعر میں شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رات کو آسمان پر جو تارے ہیں وہ کسی تیل اور بجلی کے محتاج نہیں ہیں، اور ان ستاروں کی یعنی جب سے یہ دنیا بنی ہے تو دنیا کے وجود میں آنے سے لے کر آج تک ان ستاروں کی خوبصورتی میں اور ان کی روشنی میں نہ ہی کوئی کمی آئی ہے اور نہ ہی ان میں کوئی فرق آیا ہے، اور یہ تارے رات کی تاریکی میں آسمان کو منور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کتنی عظیم عظیم چیزیں بنائی ہیں۔ اور اس کے آخری شعر میں جو ہے نا شاعر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جو چیزیں اور ان چیزوں کے لیے جو قانون اللہ پاک نے مقرر کیا ہے، تو اس قانون کو ہم کبھی جھٹلا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہی ایجادات ہیں۔ جو ہنر ہمارے رب کے پاس ہیں، یعنی جو ایجادات اور جو ہنر رب کے پاس ہیں تو وہ کسی کے پاس نہیں ہیں، اور نہ ہی ان چیزوں کو کوئی بنا سکتا ہے اور نہ ہی ان چیزوں میں کوئی کمی آ سکتی ہے۔ صحیح ہے بیٹا؟ تو یہ حمد کے دوسرے شعر کی میں نے دوبارہ تشریح کر دی، 5ویں کی بھی اور آخری شعر کی بھی دوبارہ میں نے تشریح کر دی۔ اور اس حمد کا مرکزی خیال بیان کیجئے، وہ بھی مرکزی خیال میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ بندھے ہیں، آگے خالی جگہ ہے، بندھے ہیں خالی جگہ سخت زنجیر سے، بندھے ہیں سخت زنجیر سے۔ اس کے اندر جو ہے نا آئے گا باہم، بندھے ہیں باہم سخت زنجیر سے، اس کے اندر یہ آئے گا باہم سخت زنجیر سے۔ وہ ڈیش کیا ہے کشش باہمی، وہ زنجیر کیا ہے، وہ زنجیر کیا ہے کشش باہمی۔ اور پھر اس کے بعد ہے بنائی ہے تو نے کیا، تو نے یہ کیا، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، خوب آئے گا یہاں پہ، اور آگے یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں، اور آخر میں آئے گا تصور تیری ذات کا ہے محال۔ تو ان خالی جگہوں میں جو ہے نا یہ الفاظ آئیں گے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ جی آپ اس حمد کے پہلے 2 مصرے غور سے پڑھیے۔ آپ نے دیکھا ہے
کہ یہ دونوں ایک خاص وزن اور آواز رکھتے ہیں۔ اس طرح کے چند بہمی لفظوں پر مشتمل مصروں یا کلام کو شعر کہا جاتا ہے۔ ہر شعر کو 2 حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کو مصرع کہا جاتا ہے۔ پہلے مصرے کو مصرع اولا، دوسرے مصرے کو مصرع ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اب جو شعر ہوتا ہے اس کے مصرے 2 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے یہ ہے خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ تو پہلا جو شعر کا پہلا مصرع ہے اس کو مصرع اولا کہتے ہیں، دوسرا جو شعر کا مصرع ہے اس کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ یہ تنہا شعر کی علامت ہے اور عین مصرے کی علامت ہے۔ عین جو ہے نا مصرے کی علامت ہے۔ اس حمد میں کل کتنے مصرے ہیں؟ اس حمد میں کل کتنے مصرے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس حمد میں کل 18 مصرے اور 9 شعر ہیں۔ شعر 9 ہیں، مصرے جو ہے نا کیا ہے 18 ہیں۔ 18 مصرے ہیں اور 9 شعر ہیں۔ کسی اور نظم کا اس شعر لکھ کر مصرع اولا اور مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ صحیح ہے بیٹا؟ اس کے بعد معروضی سوالات ہیں، ان کو حل کر لیتے ہیں۔ معروضی سوال میں پہلا سوال ہے، ایک شعر میں مصرے ہوتے ہیں، اس کا صحیح جواب ہے 2۔ حمد کے چوتھے شعر میں بن تیل کے چراغوں سے مراد ہے ستارے۔ اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے تقدیر سے، اللہ کی تقدیر سے۔ اور اس نظم میں لفظ عین کا مطلب ہے، اس کا صحیح جواب ہے اصول، نمبر 4 پہ۔ کائنات میں سب کھیل ہیں، نمبر 2 پہ اس کا صحیح جواب ہے قدرت کے۔ تو پیارے بچوں، یہ حمد کے جو مشقی کوشچن آنسر تھے، معروضی سوالات تھے، اور اس کے اندر دیگر اور بھی جو کام تھا وہ میں نے پورا مکمل آپ کو کمپلیٹ کروا دیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی یہ حمد کا جو چیپٹر ہے اس کا کام بھی ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ لہذا آپ نے ریکارڈڈ ویڈیو کو اچھے سے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر آپ نے اس کی ایسی تیاری کرنی ہے۔ صحیح ہے بیٹا؟ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔